پاکستان کا امن تباہ کرنے کے لیے ان کے ناپاک عزائم جو پاکستان کے خلاف ہیں، اس کا سب سے بڑا جواب ان کو 6 مئی اور 10 مئی پچھلے سال ملا، جب ہندوستان کی فوج کو ہماری پاکستان کی بہادر فوج نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی دلیرانہ ان کی لیڈرشپ میں وہ ناٹے دار تھپڑ مارا کہ عمر بھر وہ یاد رکھے گا انشاءاللہ۔ پاکستان کا امن تباہ کرنے والوں کو سب سے بڑا جواب مئی میں ملا۔ بھارت موقع حق میں بدترین شکست کبھی نہیں بھولے گا۔ فیلڈ مارشل کی قیادت میں فوج نے دشمن کو وہ جواب دیا جسے وہ قیامت تک یاد رکھے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کوئٹہ میں مختلف منصوبوں کی سنگ بنیاد اور افتتاح کی تقریب سے خطاب، کہا بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی نے دوبارہ سر اٹھایا ہے۔ دہشت گردی کے پیچھے فتنۃ الہندوستان ہے۔ پڑوسی ملک کے خارجی ہاتھ پاکستان میں دہشت گردی کو ہوا دیتے ہیں۔ وزیر اعظم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شہید ہونے والوں کو سلام پیش کیا۔ کچھی کینال پر جلد فیصلہ کر کے بلوچستان کو خوشخبری دیں گے۔ بلوچستان کی ترقی پاکستان کی ترقی ہے۔ مسلح افواج ملک کی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور داخلی استحکام کے لیے پرعزم، قومی سلامتی پر زیرو ٹالرنس کی پالیسی جاری رہے گی۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر کا لاہور گیریژن میں خطاب، مستقبل کے میدان جنگ سے ہم آہنگی کے لیے جدت اپنانے پر زور۔ فیلڈ مارشل نے فارمیشن کی تربیت اور جنگی صلاحیتوں کا جائزہ لیا، جدید ٹیکنالوجی پر مبنی خصوصی فیلڈ ٹریننگ مشق کا مشاہدہ، سی ایم ایس لاہور کے ہائی کیئر سینٹر کا دورہ کیا، جدید طبی مرکز کے قیام پر عملے اور انتظامیہ کو سراہا۔ بنگلہ دیش ایئر چیف حسن محمود خان کی جی ایچ کیو آمد۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں علاقائی سلامتی، دو طرفہ دفاعی اور فوجی تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال ہوا۔ پاک بنگلہ دیش مسلح افواج میں پیشہ ورانہ تعاون، دفاعی تعلقات مضبوط بنانے پر زور۔ معزز مہمان کی علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کی مسلح افواج کی خدمات کی تعریف۔ بنگلہ دیش ایئر چیف کے چیف آف ایئر اسٹاف کے نیول ہیڈ کوارٹر آمد۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف سے ملاقات، پیشہ ورانہ امور، علاقائی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ آئی سی آر کے مطابق دونوں ممالک کا دفاعی تعاون بڑھانے کی خواہش کا اظہار۔ بنگلہ دیشی ایئر چیف نے پاک نیوی کے اعلیٰ پیشہ ورانہ معیار کو سراہا۔ دہشت گردی کا نشانہ کوئی بھی ہو، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی نے دہشت گردی کے خلاف صف اول میں کھڑے ہو کر جنگ لڑی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی پریس کانفرنس۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ پی ٹی آئی کا پیغام یکجہتی ہے، اداروں اور عوام میں ہم آہنگی ہونی چاہیے، ہمیں معصوموں کی شہادتیں قبول نہیں، گولے اور بارود سے امن قائم نہیں ہوگا۔ عمران خان صاحب کی جو ہمشیرہ ہے علیمہ بی بی، میں نے جو ان کے آخری بیانات سنے ہیں، انہوں نے مذاکرات کی مخالفت کی ہے، بلکہ انہوں نے مذاکرات کرنے والے کسی بھی شخص کو اپنی پارٹی سے انہوں نے کہا ہے کہ یہ کوئی تعلق اس کا پاکستان تحریک انصاف سے نہیں ہوگا جو مذاکرات کی بات کرے گا۔ حکومت پی ٹی آئی سے مذاکرات چاہتی ہے لیکن بات کس سے کریں؟ پی ٹی آئی نے مذاکرات کی درخواست کی لیکن علیمہ خان اس کی مخالفت کرتی ہیں۔ پی ٹی آئی پہلے اپنی صفوں میں اتحاد لائے۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کی پریس کانفرنس، کہا چاہتے ہیں پاکستان میں گورننس کا بہترین ماڈل پر کام ہو۔ وزیر اعظم شکایات سیل پر آسانی سے شکایات درج کرائی جا سکتی ہے۔ کئی لوگ مذہب کے نام پر اس قسم کی انہوں نے ایک فتنہ جو ہے وہ اس کو فروغ دیا، اور ہمارے جو معاشرے میں جو بے رحمی سے ہمارے معاشرے کو انہوں نے تار تار کیا، احتجاج کے نام پہ انہوں نے ریاست کو یرغمال بنایا۔ ہر ظالم اور مافیا کے لیے پنجاب کی زمین تنگ کر دی۔
فتنہ کسی بھی شکل میں ہو قانون کی گرفت سے نہیں بچ سکتا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاہور میں علماء کرام میں اعزازیہ تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب، کہا احتجاج کے نام پر ریاست کو یرغمال بنانے کی اجازت نہیں، مذہب کے نام پر فتنے کو فروغ دے کر معاشرے کا امن تباہ کیا گیا، مذہبی منافقت کو روکنا علماء کرام کی ذمہ داری ہے۔ پنجگور میں آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز کی اہم کامیابی، کالعدم BYC کا ساجد نامی دہشت گرد گرفتار۔ کالعدم BLF اور BLA کے لیے ریکی کرتا تھا۔ کوئٹہ میں ایڈیشنل چیف سیکرٹری اور DIG CTT کی نیوز کانفرنس۔ ملزم اسلام آباد کی یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہے۔ CTT نے مزید 3 دہشت گردوں کو بھی گرفتار کر لیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا بیجنگ پولیس کالج کا دورہ، ہائی ٹیک ٹریننگ کے مختلف سیکشنز کا جائزہ، گاڑیوں کے ذریعے ملزمان کو پکڑنے کا زبردست مظاہرہ دیکھا، جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے جرائم سے نمٹنے سے متعلق بریفنگ۔ محسن نقوی نے پیشہ ورانہ مہارت اور تربیت کے شاندار معیار کو سراہا۔ سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا دورہ سعودی عرب، رائل سعودی فضائیہ کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل ترکی بن بدر بن عبدالعزیز سے ملاقات، سعودی عرب کے چیف آف جنرل اسٹاف جنرل فیاض بن حمید سے بھی اہم امور پر بات چیت۔ پاکستان سعودی عرب دفاعی معاہدہ باہمی اعتماد اور دیرینہ برادرانہ تعلقات کی علامت قرار، سعودی دفاعی قیادت نے پاک فضائیہ کی پیشہ ورانہ مہارت، آپریشنل برتری اور جنگی تیاری کو سراہا، مشترکہ تربیت اور عملی تعاون میں دلچسپی کا اظہار۔ بھارت کا من گھڑت بیانیہ پاکستان کے خلاف جارحیت نہیں چھپا سکتا، بھارت خطے اور عالمی سطح پر دہشت گردی کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کی ہفتہ وار بریفنگ، انہوں نے کہا کہ افغان سرزمین کے دیگر ممالک کے خلاف استعمال نہ ہونے کی قابل تصدیق ضمانتوں کے منتظر ہیں۔ پاک سعودیہ دفاعی تعاون مضبوط اور کثیر الجہتی نوعیت کا ہے۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ کی امریکی کانگریس کی خارجہ کمیٹی کے چیئرمین سے ملاقات، افغانستان میں چھوڑے گئے امریکی اسلحے کی مسلسل غلط اور جارحانہ استعمال پر اظہار تشویش، کہا افغانستان سے دہشت گردی پاکستان کی سیکیورٹی بین الاقوامی امن کے لیے خطرہ ہے۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کا اعادہ۔ PIA کا لاہور سے بھی لندن کے لیے فضائی آپریشن شروع کرنے کا اعلان، پہلی پرواز 30 مارچ کو لاہور سے لندن روانہ ہوگی۔ PIA کی لندن کے لیے ہفتہ وار پروازوں کی تعداد 7 ہو جائے گی۔ اسلام آباد سے لندن کے لیے ہفتہ وار 3 پروازیں 29 مارچ سے شروع ہوں گی۔ سندھ میں 322 کلومیٹر سے زائد سفر پر 2 ڈرائیورز کی موجودگی لازمی قرار، سینئر وزیر شرجیل میمن نے کہا ہائی وے ٹریفک کے لیے بائی پاسز اور لنک روڈز کے استعمال پر پابندی ہوگی، تمام گاڑیاں مقررہ رفتار پر چلائی جائیں، اوور لوڈنگ، غلط اوورٹیکنگ، تیز رفتاری، لاپرواہ ڈرائیونگ اور ون وے کی خلاف ورزیوں سے اجتناب کیا جائے۔ یکم جنوری سے بجلی مہنگی، بنیادی ٹیرف میں 1 روپے 79 پیسے فی یونٹ اضافہ، فی یونٹ بجلی کی اوسط بنیادی نرخ 33 روپے 38 پیسے مقرر، نئے نرخوں کا اطلاق حکومت کی منظوری کے بعد ہوگا۔ نیپرا نے فی یونٹ بجلی 93 پیسے سستی کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، اعلامیے کے مطابق بجلی نومبر کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں سستی کی گئی۔ اسلام آباد کے پیمز اسپتال میں پھیپھڑوں کی جگہ جگر کی بائپسی کے دوران خاتون مریضہ کی ہلاکت پر اسپتال انتظامیہ نے 2 رکنی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی تشکیل دے دی، نوٹیفیکیشن جاری، کمیٹی ڈاکٹرز اور اسٹاف کی مبینہ غفلت کی تحقیقات کرے گی، کمیٹی 24 گھنٹے میں تحقیقات مکمل کر کے رپورٹ پیش کرے گی۔
کراچی میں رواں سال کی سب سے بڑی واردات، گھریلو ملازمائیں 4.5 کروڑ روپے مالیت کے زیورات لے اڑی۔ پولیس کے مطابق محمد علی سوسائٹی میں 2 گھریلو ملازمائیں 100 تولہ سونے سے زائد زیورات چوری کر کے فرار ہوئیں۔ واردات کی CCTV فوٹیج بھی سامنے آ گئی۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی۔ کوئٹہ کی برفیلی ہوائیں کراچی پہنچ گئیں، شہر قائد میں ٹھنڈ بڑھ گئی۔ ہفتہ اور اتوار کو سردی کی لہر میں مزید اضافے کا امکان، درجہ حرارت سنگل ڈیجٹ تک آنے کی پیش گوئی۔ کوئٹہ میں درجہ حرارت -4، قلات میں -7 ڈگری تک گر گیا۔ میدانی علاقوں میں دھند کے ڈیرے حد نگاہ محدود ہو جانے پر موٹرویز کو متعدد مقامات پر ٹریفک کے لیے بند رہے۔ پشاور ایئرپورٹ پر پروازوں کا شیڈول متاثر۔ وینزویلا پر امریکی حملے میں 100 افراد کے ہلاک ہونے کی تصدیق۔ وینزویلا کے وزیر داخلہ کے مطابق امریکی حملہ بہت خوفناک تھا۔ صدر مادورو اور ان کی اہلیہ بھی امریکی حملے میں زخمی ہوئے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق مرنے والوں میں وینزویلا کے 24 فوجی اہلکار اور کیوبا کے 32 اہلکار شامل ہیں۔ وینزویلا اپنی تیل کی فروخت سے حاصل رقم سے صرف امریکی سامان خریدے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے واضح کر دیا، کہا امریکہ کے بغیر روس اور چین کا نیٹو کو کوئی خوف نہیں۔ چین اور روس صرف امریکہ سے ڈرتے ہیں، اگر میں مداخلت نہ کرتا تو آج پورا یوکرین روس کے پاس ہوتا۔ امریکی شہر میناپولس میں امیگریشن اور کسٹم انفورسمنٹ کے چھاپے کے دوران فائرنگ سے خاتون اہلکار ہلاک۔ امریکی شہر سالٹ لیک میں چرچ کے قریب فائرنگ سے 2 افراد ہلاک، متعدد زخمی ہو گئے۔ فائرنگ میں ملوث شخص فرار ہونے میں کامیاب۔ ایران میں مہنگائی کے خلاف جاری احتجاج میں شدت آ گئی۔ مظاہرین کی فائرنگ سے 2 سیکیورٹی اہلکار جان سے گئے، 30 زخمی۔ لردگان شہر میں دکاندار سڑکوں پر نکل آئے، پولیس پر پتھراؤ اور جلاؤ گھیراؤ۔ 11 روز سے جاری احتجاج کے دوران جھڑپوں میں ہلاکتوں کی تعداد 35 سے زائد ہو چکی۔ بنگلہ دیش کا ICC کو جوابی خط، ایک مرتبہ پھر T20 ورلڈ کپ کے لیے ٹیم بھارت بھیجنے سے انکار۔ BCB نے ICC کے اٹھائے گئے تمام سوالات کا شواہد کے ساتھ جواب دیا۔ ساتھ میں میڈیا پرسنز، فینس، اسٹیک ہولڈرز کی سیکیورٹی اور ویزوں کا معاملہ بھی اٹھایا۔ BCB نے ٹیم سیکیورٹی کے حوالے سے خدشات اور حکومتی پالیسی کو دہرایا۔